اب یہ روانہ ہو چکے تھے تو راستے میں یہ تھے، تو عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو جب پتہ چلا کہ یہ مکہ سے روانہ ہو چکے ہیں تو فوری طور پر اپنے 2 بیٹوں کو بھیجا کہ جاؤ راستے میں ان کو روکو کہ آگے مت بڑھے، کوفہ مت جائے، اور ان کو بتاؤ کہ میں آ رہا ہوں۔ اپنے بیٹوں کو بھیج کے یہ مکہ مکرمہ کے گورنر کے پاس گئے، کہا دیکھو حضرت حسین کے لیے امن کا مجھے پروانہ لکھ کے دو، میں ابھی جا رہا ہوں ان کو واپس لانے کی کوشش کرتا ہوں۔ گورنر مکہ نے پروانہ لکھ دیا کہ ٹھیک ہے وہ آئیں، کوئی مسئلہ نہیں، امن کے ساتھ واپس آ جائیں۔ عبداللہ بن جعفر کے دونوں بیٹے حضرت حسین کو راستے میں ملے، کہا کہ والد صاحب نے پیغام بھیجا ہے، بالکل آگے مت بڑھیں، ایسا کوئی نہ کام کیجیے، اور وہ بھی آ رہے ہیں، پیچھے سے وہ بھی آ گئے تھوڑی دیر میں، کہا جی یہ میں والی مکہ کی طرف سے، گورنر مکہ کی طرف سے آپ کے لیے لیٹر لے کر آیا ہوں امن کا، آپ واپس چلیں۔ انہوں نے کہا نہیں میں نے تو جانا ہے، انہوں نے بہت ضد کی آپ واپس آ جائیں۔ تو ان کو ایک عجیب بات بتائی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کہا، حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے نانا کو خواب میں دیکھا ہے، مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حکم دیا ہے، میں اس حکم کو پورا کرنے جا رہا ہوں چاہے کچھ بھی گزر جائے۔ اب انہوں نے پوچھا عبداللہ بن جعفر نے کہ بھئی وہ کون سا خواب ہے، کیا اس کی تفصیل ہے، وہ تو بتائے۔ انہوں نے کہا اللہ کی قسم وہ نہ کبھی بتایا ہے کسی کو، نہ میں بتاؤں گا، ہاں میں جا رہا ہوں۔ اب یہ چلتے چلے جا رہے ہیں، ہر آدمی ان کو مشورہ دے رہا ہے کہ آپ نہ جائیں، لیکن یہ آگے بڑھتے چلے گئے۔ ادھر ابن زیاد کو پتہ لگا وہ آ رہے ہیں تو انہوں نے 1000 لوگوں کا لشکر بھیجا آپ کو روکنے کے لیے، ابن نمیر کی قیادت کے اندر۔ راستے میں عبداللہ بن متی بھی ملے، انہوں نے بھی کہا کہ آپ آگے نہ بڑھیں، واپس چلے جائیں۔ اور آگے جا کے ان کو ایک جگہ جب یہ پہنچے تھے مقام زیالہ، وہاں پر پتہ لگا کہ مسلم بن عقیل بھی شہید کر دیے گئے ہیں۔ اب یہاں پر کئی مشورے ہوئے، بار بار مشورے آ رہے آگے نہ بڑھیں۔ جب ان کو فائنلی مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر بھی مل گئی تو اب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا اور ان کے ساتھیوں نے سوچا کہ ہاں واپسی کے بارے میں مشورہ کرنا چاہیے۔ جیسے یہ مشورہ ہونے لگا تو مسلم بن عقیل کے بیٹے عبداللہ بن عقیل اور مسلم بن عقیل کے رشتہ دار جو آپ کے ان 72 لوگوں میں سے تھے، ان کا نہیں ہم تو بدلہ لینے جائیں گے، قصاص کے لیے جائیں گے، ہم واپس جا ہی نہیں سکتے، اب ہمیں جانا ہی جانا ہے۔ کچھ نے کہا کہ نہیں ہمیں واپس جانا چاہیے، یہ آپ کے جو لشکر کے ساتھی تھے۔ اور مسلم بن عقیل کے خاندان والوں نے کہا نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہو تو ہم نے بدلہ لینے جانا ہے اپنے باپ کا، اپنے بڑوں کا۔ پھر ایک تیسری رائے بھی آئی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے اس لشکر کے اندر سے، کہا کہ بھئی مسلم بن عقیل ہیں، آپ تو حضرت حسین ہیں، آپ کی بات کچھ اور ہے، آپ جب جائیں گے تو اہل کوفہ آپ کے ساتھ ہی ہوں گے، ایک یہ بات بھی آئی۔ بہرحال حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو یہ بات مروت کے خلاف معلوم ہوئی کہ اب میں یہاں سے واپس جاؤں، کہ جب پہ مسلم بن عقیل کے گھر والے کہہ رہے ہیں کہ آگے جانا ہے، تو یہ لوگ بہرحال آگے چلے۔ یہ لوگ جب آگے آ رہے تھے نا تو بہت سارے لوگ ان کے ساتھ ملتے چلے گئے، یہ قافلہ بڑھتا چلا گیا، راستے کے عرب لوگ، بدو لوگ، مختلف لوگ ملتے چلے گئے۔ لیکن جب وہاں سے لشکر آنے لگے، حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے سب کو جمع کر کے کہا کہ دیکھو کوئی اگر جانا چاہتا ہے واپس چلا جائے، آگے مقابلہ دشمن سے سخت ہوگا۔ تو جتنے سارے آئے تھے نا بعد میں سارے بھاگ گئے، ایک بھی باقی نہ رہا، اور جو مکہ سے 72 لوگ ساتھ آئے تھے وہی ساتھ رہے، اس کے علاوہ راستے میں آنے والے سارے کے سارے جتنے بھی تھے سارے بھاگ گئے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ آگے جا رہے تو ایک دن راستے میں دوپہر کے وقت ان کو ایک لشکر نظر آیا، 1000 گھوڑے کے اوپر حر بن یزید یہ آیا، مقابلے کے لیے ابن زیاد نے بھیجا تھا۔ حضرت حسین نے اپنے ساتھیوں کو کہا کہ اپنے جانوروں کو خوب پانی پلا کے سیراب کر لو، خود بھی پانی پی لو، اور جناب اب یہ دونوں لشکر آپ نے سامنے ہوئے، حتیٰ کہ ظہر کی نماز کا وقت آ گیا، اذان دی گئی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دشمن فوج کو خطبہ سنانے کی بات بتانے کے لیے خطبہ دیا، فرمایا اے لوگو، میں اللہ تعالیٰ کے سامنے اور تمہارے سامنے اپنا عذر رکھتا ہوں کہ میں نے اس وقت تک یہاں آنے کا ارادہ نہیں کیا تھا جب تک تمہارے بے شمار خطوط اور بہت سے وفود میرے پاس نہیں پہنچے، جن میں کہا گیا تھا کہ آپ ہی ہمارے امیر ہیں، آپ آئیں، اللہ آپ کو ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ بنائے۔ تمہارے بلانے پر میں آیا ہوں، تمہارے بلانے پر میں آیا ہوں، اگر تم اپنے وعدوں پر قائم ہو تو پھر میں آگے بڑھتا ہوں، اور اگر تمہاری رائے بدل گئی ہے اور میرا آنا تمہیں برا لگتا ہے تو میں واپس چلا جاتا ہوں۔
تقریر کی، سب خاموش ہو گئے. پھر نماز کا جب وقت ہوا، پوچھا بھائی اپنی نماز الگ پڑھو گے کہ ہمارے ساتھ پڑھو گے؟ انہوں نے کہا آپ کے پیچھے نماز پڑھیں گے. حضرت حسین رضی اللہ عنہ نماز پڑھائی اور دشمنوں نے بھی آپ کے پیچھے نماز پڑھی. پھر عصر کی نماز بھی اسی طریقے سے ہوئی. اور اس وقت حر بن یزید نے کہا آپ کن خطوط کی بات کر رہے ہیں، کون سے وفد آپ کے پاس آئے تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ 2 تھیلے میرے پاس بھرے ہوئے ہیں تمہیں لوگوں کے خطوط ہیں، کوفہ والوں کے. انہوں نے کہا بھائی وہ میں نے نہیں بھیجے، مجھے اس کی کوئی خبر نہیں ہے کہ آپ کو کس نے خط بھیجے کس نے نہیں بھیجے، مجھے تو حکم ہے میں آپ کو رکنے دوں، میں آپ کو روکوں. اب حر بن یزید اہل بیت کی قدر بھی کرتا تھا، ادھر سے مجبور بھی تھا گورنمنٹ کی طرف سے. کہا کہ دیکھیں بھئی ہمیں تو حکم یہ آپ کوفہ کی طرف بڑھیں گے، ہم قتل کریں گے، ہم لڑائی کریں گے. مدینہ میں آپ کو جانے دے نہیں سکتا، وہ میرے اختیار سے باہر ہے. آپ ایسا کوئی راستہ اختیار کر لیں جو نہ مدینہ جائے نہ کوفہ کی طرف ہے، کوئی اور راستہ اختیار کر لیں تاکہ بات ذرا لمبی ہو اور کچھ بڑے کوئی راستہ ایسا بن جائے اور میں کوئی اور بات کروں. ادھر سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھئی دیکھو ایسا خط ان کو بھیج دو کہ میں واپس جانے کے لیے بھی تیار ہوں. ادھر سے پھر یہ آیا کہ نہیں، ابھی کے ابھی لڑائی ہونی چاہیے. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے.